السلام علیکم خواتین حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور عزیز۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا یہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، ویسے تو ہر بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ محبتیں وصول کرے اور اپنا کام اتنی محنت سے کرے کہ دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والے اسے مزید پیار کریں، لیکن کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈھیلا مٹھا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہماری اللہ لوگ بیچاری 2 دن یہ کام کھانسی بخار کی وجہ سے بہت پریشان رہی ہے، مگر شکر ہے اب تندرست ہو گئی ہے۔ یہ موسم کی گڑبڑ ہے بڑی، یہ آدھا موسم جو ہے نا ایسا ہوا ہے، دیکھنا اب گرمی بھی لگنی شروع ہو جاتی ہے اور سردی بھی نہیں جا رہی، ایسا ہی ہے۔ یہ موسم تبدیل ہو رہا ہے پوری دنیا کے اوپر۔ اس حوالے سے 2 مفکرین کا میں نے ڈائلاگ سنا ہے، وہ آپ کو بھی سناتا ہوں۔ ایک مفکر نے دوسرے سے کہا کہ یار اس دفعہ سردی کچھ زیادہ ہی آئی ہے۔ کہتا ہے ہاں میں نے بھی محسوس کیا، اصل میں یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ دنیا گھوم رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس دفعہ ہم گھوم کے مری کے نزدیک آ گئے، اس لیے سردی یاد ہو گئی۔ تو اس لیے موسم جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ جو تبدیلی ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ بندے پریشان ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ موٹی رجائی اتار دیں یا چھوٹی چادر لے لیں یا پتلی چادر رہنے دیں اور ابھی کمبل ہی برتے۔ بہت پریشانی بنی ہوئی ہے۔ آپ لوگ تو خیر زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، مات ماری جاتی ہے آپ کی پڑھ کے۔ آپ کو تو ہوتا ہے کہ اے سی لگا دو، خیر ہے، اور اے سی لگا کر رجائی لے کے سو جاتی ہو آپ لوگ۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا، موسم کی جو تبدیلی ہے۔ زیادہ پڑھے لکھوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ زیادہ پڑھے لکھے لوگ تو ایسے ایسے بیچارے سائیں لوگ ہوتے ہیں، کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک اس طرح کا دانشور اپنے کپڑے پریس کر رہا تھا نا بیچارہ، تو پاس اس نے رکھا ہوا تھا اپنا موبائل، وہ موبائل کی گھنٹی بجی تو بیچارے کو سمجھ نہیں آئی، اس نے استری پکڑ کے کان کو لگا ڈاکٹر کے پاس گیا تو 2 ہی کان سڑے ہوئے دونوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہوا کیا ہے، 2 ہی کان ساڑ بیٹھے ہو۔ کہتا ہے جی اس طرح جناب استری کر رہا تھا، موبائل کی گھنٹی بجی جناب، میں نے استری غلطی سے کان کو لگا لی۔ اس نے کہا چلو ایک ہو گیا، دوجا کیسے سڑ گیا؟ کہتا ڈاکٹر صاحب ایمبولینس کو نہیں تھا بلانا، پھر لو غلطی ہو جاتی ہے، یہ آدھا پڑھے لکھے بندے سے ہوتی ہے، اور اس لیے تم ذرا احتیاط برتا کرو، اس طرح نہ یہ آدھا پڑھی لکھی اپنے آپ کو محسوس کیا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، نہیں تمہاری انگریزی انگروسی سے لگ رہا ہوتا ہے، اور جب تم اس کی بات کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہو اس وقت میں سمجھ رہا ہوتا ہوں۔ عزیزی صاحب سمجھا کریں، میں ان کی بات کو نہیں، بیسکلی میں آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہوں۔ اللہ تمہیں زندگی سے تندرستی دے، خیال کیا کرو، ورنہ دیکھو نا کتنا برا گلا بیٹھا تھا تمہارا، بلکہ لوگوں کا گلا بیٹھتا ہے، اس کا تو لیٹ ہی گیا تھا۔ اب یہ میں نے دعائیں کی ہیں تو تمہارا گلا جو ہے وہ بیٹھا ہوا۔ نو پرابلم، ٹیک اٹ ایزی، نو پرابلم، یہ احتیاط برتا کرو۔ سر آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ نان سیریس باتیں۔ بہت اچھے، اپنی طرف سے اکڑ دکڑ آپ ہی سا ہو گیا، پوک کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب تو منہ نہیں لگاتا، میں جب آیا ہوں تو میں نے کہا بھائی جی میری بات سنیں، ذرا اس کی انگریزی بتا دیں کہ آئی ایم گوئنگ کا کیا مطلب ہے۔ اتنا تو گھبرا گیا، آگے سے کہتا میں جا رہا ہوں، اور میں نے کہا یار خدا کے لیے اس کا مطلب بتا دو یار، آئی ایم گوئنگ کا۔ آگے سے کہتا جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں، اور میں نے کہا نام بتاؤ، میں کسی اور سے پوچھ لوں گا، جاؤ موج کرو۔ آگے اوان جی ٹکرے ہیں ہمارے ریسرچر حیرت، وہ اس سے بھی زیادہ سڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا وان جی آئی ایم گوئنگ کا کیا مطلب ہے؟ تو پیچھے بھی نہیں دیکھا، آگے سے کہا کہ نا میں جا رہا ہوں تو نکل گئے۔ میں نے کہا جائیں آپ بھی موج کریں۔ اصل میں جیلس ہے یہ ہماری جو ٹیم ہے نا، ان کے اندر ایک انٹلیکچوئل پھنس چکا ہے، جس طرح کنڈی لگا کے تو بیچ میں چمچا نہیں پھنسا دیتے، اس طرح انٹلیکچوئل پھنس چکا ہے پروگرام۔ عزیز صاحب آئی ایم گوئنگ کا یہی مطلب ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ یہی میں بتا رہا ہوں کہ مطلب بتا کے نکل نوٹ کرو کہ وہ بھی جا رہا ہے، جا رہی نہیں۔ شاباش، تم بھی ہم میں بیٹھ بیٹھ کے مردانہ طبیعت کی مالک ہو گئی۔
تم نے کہنا ہے کہ جا رہی ہوں، گلا جتنے دن بیٹھا رہا ہے نا مردانہ سی ہو کے پھرتی رہی ہے. کیا حال ہے جی سب ٹھیک ہے؟ گھر میں نے سنا ہے نکلنے لگی ہے نا ریکارڈنگ پہ، تو اس نے اونچی آواز میں کہا نوکر کو میرا دوپٹہ پکڑاؤ. اس کی امی نے اندر سے کہا کہ کاشف پتر دوپٹہ لے کے کتنے چلے ہیں. اس نے آگے سے پھر اسی آواز میں کہا میں کاشف نہیں ہوں. اس کی امی نے آگے سے کہا ہے ناجیہ دے ابو تسی. خبریں شروع کر دیں. شروع پھر نہیں تو میں تو پھر گاڑی شروع ہی رکھوں گا. جو منہ میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے، اور منہ کے سائز کے حساب سے ظاہر ہے منہ میں بہت کچھ آتا ہے، گھنٹوں بولتا چلا جاتا ہے. بہت کچھ منہ میں آتا ہے. خبر سنا ایک دیں. دن مجھے پوچھ رہا تھا یار 6:30 ہو گئے ہیں، ذرا منہ کھولو ریل کار نہیں. بہت کچھ آتا ہے میرے منہ میں. اچھا آپ خبر سن لیں جی. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ فوج اور حکومت ایک ہی پیج پر ہے. واہ 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 اسحاق ڈار صاحب ذرا یہ چیک کر لیں کہ کتابیں بھی ایک ہی ہیں یا پیج ایک ہے. یہ نہ ہو کہ آپ فزکس کے پیج نمبر 26 پہ ہوں اور فوج کیمسٹری کے پیج نمبر 26 پہ ہو. کہتے ہیں ایک پیج وہ پڑھا ایک وہ پڑھا. جناب آپ دوسرے پیجوں کو چھوڑے، آپ اپنے پیج کی احتیاط کریں. اور جناب یہ پرویز رشید صاحب سے بھی کہیں کہ اپنے پیج کو خاموشی کی لیمینیشن کرا. یہ نہ ہو میں لاپرواہی میں کوئی دوسرا بندہ آپ کے پیج کا جہاز بنا کے اڑانا شروع کر دے. ڈار صاحب کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ حکومت اس پیج پہ نہ کھڑی ہو جس کا نمبر 420 ہو. بالکل ٹھیک ہے، اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے. بالکل. پیج جناب اپنے کی خود ہی حفاظت کریں حضور. یہ نہ ہو کہ اس پہ کوئی شکر گندی رکھ کے کھانی شروع کر دے، اوپر کھٹا روڑ دے، پھر آپ کہیں گے اوہو ہمارے تعلقات کھٹے ہو. اچھا جی خبر ہے کہ سری لنکن حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو ہاتھی تحفے میں دیں گے. ایلو بھڑ اتنا بڑا تحفہ کس طرح یار پیک کر کے اوپر ریبن بن کے دیں گے؟ تحفے کو تو پیک کر کے ریبن بن کے دینا چاہیے نا، تو ہاتھی کس طرح پیک کرے؟ اچھا یہ ضروری ہے کہ ہر تحفہ گفٹ پیک کر کے دیا جائے؟ یار کو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، پر نظم و ضبط ڈسپلن ہوتا ہے. ہر چیز کی ایک طریقہ کار، ایک شکل ہوتی ہے. یار اب ہاتھی نہیں مانتا پیک ہونے کے لیے کیا کریں؟ نہیں وہی تو میں سوچ رہا ہوں نا کہ ہاتھی پیک کریں گے، اس کی پوچھل اندر کریں گے، اس نے سونڈ نکال لینی، سونڈ اندر کریں گے، اس نے کو لات بار نکال لینی. سب سے بڑی بات دانت یار، وہ تو اندر ہو ہی نہیں سکتے اس کے. ہاں یہ دیکھو یہ کتنا بڑا وہ تو مسئلہ ہے. کبھی بھی نہیں دانت اندر، سویا بھی ہو تو دانت باہر نکالنے سویا ہو. شرم یا اسے کوئی. ویسے میرا خیال ہے کہ یہ تحفہ شوہ نہیں دے رہے، یہ اپنا کام نکال رہے ہیں سری لنکن. اچھا ان کا یہ ہاتھی بہت موٹا ہو گیا، اول تو ہوتا ہی موٹا ہاتھی، یہ زیادہ موٹا ہو گیا ہوا تھا. ڈاکٹر نے کہا اس کو ڈائٹنگ شائٹنگ کرائیں، شوگر نہ ہو جائے. اچھا ادھر وہ ڈائٹنگ نہیں تھا کرتا، چلتا پھرتا نہیں تھا، واک نہیں تھا کرتا. ڈاکٹر سرور صاحب نے بھی کہا واک شروع کر نہیں تھا شروع کر. انہوں نے پھر میرا خیال ہے اس کو شہباز شریف کے سپرد کر دیا. شہباز شریف جتنی پاج نس کرتا ہے، اس نے ہفتہ لگایا اس کے ساتھ، اس نے پتلا ہو جانا. تم دیکھنا 1 مہینہ اس ہاتھی نے شہباز شریف کے ساتھ لگا لیا، ہاتھی کا بکرا بن جانا ہے. اس نے شہباز شریف کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے کہنا شہباز شریف نے کہنا بہنا نہیں اگے چل لگے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ. عزیز صاحب تبصرے کے لیے سب سے پہلے ایک تصویر دکھاتے جی دکھائیں تصویر کون سی ہے سب سے پہلے؟ یہ لیں. سمجھے تصویر کو پاجن ہے اس میں کون سا مسئلہ ہے فیصد غور ہے؟ ہائے اس کو پھٹا نہیں ملا، اس نے ایک مزدور ایک ٹنگ پہ کھڑا کر کے اسے لٹایا، پھٹا بنا کے گو کر کے اس کے اوپر چڑھ گیا. ایک ٹانگ چھوٹی ہے ایک لمبی ہے یار. یہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں یہ تو مستری سمجھتے ہیں، اس پہ تو یہ تبصرہ کرنے سے قاصر ہے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ قوم کی تعمیر نو کے لیے ایسا کرنا ہی پڑے گا. ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا ہی پڑے گا. ہاں ایک ٹانگ پہ لیٹنا پڑے گا. اب یہ تصویر دیکھیں جی.
یہ کیا ہے جی؟ عزیز صاحب یہ دیسی سوئمنگ پول ہے. ہاں دیکھیں ہم نے چارپائیوں سے بنایا ہے انہوں نے. بہت اچھے. یعنی آلے دوالے چار پہیاں کھڑی کر کے تو بیچ میں یہ پلاسٹک کا شاپر ڈالا ہے انہوں نے. ہاں جی اور پائپ کھول دیا پانی والا. ہائے 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 یار بہت کچھ سمجھدار آدمی ہے. واہ واہ واہ. بالکل. میں اپنے محلے میں ایسا سوئمنگ پول تعمیر کرواؤں گا. اچھا. ہاں محلے سے منجیاں کٹھی کر لینی ہے میں نے. آڑو گرنیڈ نیم کینچی سب کے گھر سے منجیاں لا کے میں نے بڑا سوئمنگ پول بنا دینا. واہ. پر نہیں یار نہیں بنے گا. کیوں؟ آڑو گرنیڈ بہت شرارتی ہے. اس کو نیندر آنی ہے. اس نے اپنی منجی کھچنی ہے. سارا سوئمنگ پول روڑ جانا. آپ یہ ویڈیو دیکھیں عزیز صاحب. واہ جی واہ. یہ میرا خیال ہے کوئی جاپان میں فنکشن ہو رہا ہے اور یہ جاپانی گلوکارہ گا رہی ہے. یار جاپانی گلوکار شک سمجھ نہیں آ رہی. مزہ بہت آ رہا ہے. واہ واہ بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی. اللہ معاف کرے ویسے گلوکاری ہے تو گناہ ہی. آپ اگلی تصویر دیکھیں عزیز صاحب. یہ جی شاباش. ادھر تو دیکھو وہ بندہ بیٹھا ہوا پوئی مار کے تو آگے سے شیشے کے اندر بنمانس بھی وہی پوئی مار کے بیٹھ گیا. بالکل. اور میرا خیال ہے بیچارہ سوچ رہا ہے کہ بھائی جی کو ایڈا ڈاڈا فرق تو نہیں لگتا. بس یہ بتا دو کہ یہ لال ٹوپی اور لال جیکٹ کہاں سے لی. وہ پہن لی تو پھر تم باہر کے شہزادے اور میں چڑیا گھر کا شہزادہ. بالکل صحیح. اگر ساتھ یار لال رنگ کے گیلس بھی لگا لے تو پھر تو بادشاہ. اور اگر مرون ٹائی لگا لے تو وہ نہیں ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگ بعد میں ڈیسائیڈ کیجیے گا. یہ ویڈیو دیکھیں. یہ لیں ٹاٹا 2. یہ دیکھنا اس کے کرتب. بولو بولو بولو. بہت اچھی. ویری گڈ. یہ تو طوطا خود ہی اپنا باجرہ بازار سے لے آتا. یہ مکاؤ. یہ کیا ہوا جی؟ یار کتنا تیز پرندہ ہے بھائی. اس کو ایمبولینس میں ڈال کے لے کے جا رہا ہے. وہ دیکھو یہ ایزی چیئر پہ بیٹھنے لگا. ہاں جی. اس طرح اگر دفتر میں افسر بیٹھے تو سارے پاس سے ملازمین ہنس پڑے. اسے گلاسز بھی لگائے ہیں عزیز صاحب. ظاہر ہے جی جس چیئر پہ بیٹھا ہوا یہ گلاسز کے بغیر اچھا ہی نہیں لگتا بیٹھا ہوا بندہ. دیکھا تم نے اس نے اس کو اینک لگا کے تو اس کے ہاتھوں میں میگزین بھی دے دیا. بالکل. یہ اصل میں پرندوں کو سکھایا جاتا ہے اس طرح کے کرتب. بچوں کو چاہیے کہ ان کی نقل نہ کریں ورنہ نقصان ہو جاتا ہے کسی وقت. مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا بڑا مشہور ہے. وہ جہاز میں ایک طوطا بیٹھا ہوا تھا نا تو اس نے ایئر ہوسٹس کو دیکھ کے سیٹی بجائی اور ایئر ہوسٹس آگے سے ہنسنا شروع ہو گئی طوطے کو دیکھ کے سیٹی بجائی ہے اس نے. لو جی جو ساتھ مالک بیٹھا ہوا تھا طوطے کو لے کے اس نے طوطے کی طرف دیکھا اور ایئر ہوسٹس کی طرف دیکھا. اس نے بھی دیکھا دیکھی طوطے کی سیٹی بجا دی کہ ایئر ہوسٹس مجھے بھی سمائل دے گی. لو جس نے سیٹی ماری ہے تو ایئر ہوسٹس نے وہ گالیاں دی ہیں وہ برا پڑا کہا شروع ہو گئی ایئر ہوسٹس بےزتی کرنی. جا کے اس نے اندر پائلٹ کو بتا دیا. انہوں نے کہا جی باہر جناب طوطے نے پہلے سیٹی بجائی ہے. چلو پرندہ تھا میں ہنس پڑی ہوں. اس کے مالک نے بھی پھر سیٹی بجا دی ہے. شرم نہیں آتی ان کو. پائلٹ نے کہا کہ سزا کے طور پہ طوطے کو بھی اور اس کے مالک کو بھی جہاز سے نیچے پھینک معاملے نے نیچے پھینک دیا. اب طوطا اور اس کا مالک بیچارے دونوں ہوا میں جا رہے ہیں. رستے میں طوطے نے مالک سے پوچھا اے اڈنا آندا ہی؟ مالک کہتا ہے نہیں. تو کہتا ہے پھر سیٹی کیوں بجائی سے؟ ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. ہمارے ساتھ رہیے.
یار یہ آلوؤں کا کیا چکر ہے؟ جنید اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کے بعد آلو کو اب تڑی لگا دیا کہ میں سستا کر کے ہی جاؤں. بات یہ ہے آلو میاں، سوری عزیزی میاں، بات جان بوجھ کے نہیں سوری، اب یہ باقاعدہ ایکٹر ہو گیا. نہیں ایکٹر ہو گیا. میں سیریسلی تمہیں یہ بتانے لگا تھا کہ آلو کے ساتھ اس سال وہی ہوا ہے جو آلو کے ساتھ بھی ہر سال 2 سال بعد ہوتا ہے اور مرغی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اکثر دیکھ لو کہ مرغی اور آلو 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے پروڈیوسر جو ہیں وہ ایک سال منافع اتنا کماتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جناب اگر پچھلے سال ہم بھی یہ کام کر لیتے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اور آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، آسمان سے باتیں کرتے ہیں. یہ مرغی یو مین برائلر. اور اگلے دفعہ جب اگلے سال انہی 2 چیزوں کو تم آلو بھی دیکھ لو اور مرغی بھی دیکھ لو، ان کی قیمتیں اتنی گر جاتی ہیں کہ ان کے جو پروڈیوسر ہیں وہ ان کے گھروں کے برتن تک بک جاتے ہیں قرضے اتارتے. ہاں بالکل. اب بات یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت آلو کے کاشتکاروں سے مطالبہ کر رہی ہے جو آج 50-60 روپے کلو آلو فروخت ہو رہا ہے، اور حکومت پنجاب ڈنڈا لے کے کہہ رہی ہے کاشتکاروں سے کہ ہم اس کو 30 روپے kg تک لے کے آئیں گے، تو حکومت کا پچھلے 3 سالوں میں یہ فرض بنتا تھا نا حکومت پنجاب کا کہ جب آلو پچھلے سال 5 روپے کلو فروخت ہو رہا تھا تو اس وقت جو جن کاشتکاروں کو نقصان ہو رہا تھا ان کا نقصان بھی حکومت پنجاب پورا کرتی. اب واقعی ڈنڈا پکڑ کے پیچھے پڑ جانے سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ پہلے بیٹھ کے وہی جو سٹیک ہولڈر ہیں جن سے آپ کو شکایت ہے ان کو بھی بیچ میں بٹھا کے تو کوئی میٹنگ کریں، کوئی ڈسکس کریں. اور پھر آپ نے 2-4 بیان رٹے ہوئے ہیں ہماری حکومتوں نے اور ڈنڈا پکڑ کے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اگر ہندوستان میں آلو سستا ہے تو آپ لوگ آلو سستا کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ سستا نہیں کریں گے تو ہم ہندوستان سے آلو امپورٹ کر لیں گے اور یہاں پر جو ڈیوٹی ہم نے دی ہوئی تھی، ڈیوٹی میں معافی، اس کو وڈرا کر لیں گے. دھمکانے کے انداز میں. یار مطلب اس طرح نہیں چلتے معاملات جس طرح آپ چلانا چاہ رہے ہیں. آپ ہندوستان کے ساتھ کمپیرزن شروع کر دیتے ہیں بات پہ. کبھی آپ نے سوچا کہ ہندوستان میں آلو کے کاشتکار کی جو پیداواری لاگت ہے وہ پنجاب یا پاکستان میں جو آلو کی پیداوار ہے اس سے 40% کم ہے؟ ہاں کھادوں کے ریٹوں کا ہی بڑا فرق ہے یار. جو ڈی اے پی ہے نا وہ ہمارے ہاں 4300 روپے کی ہے اور انڈیا میں 900 روپے کی. یہ حساب لگاؤ کتنا زیادہ فرق ہے. اور جو یوریا ہے وہ انڈیا میں 300 روپے کی ہے اور ہمارے ہاں 1800 روپے کی. یہ تو کھادوں کی بات ہے نا. اس کے علاوہ تم سب سے بڑا فرق دیکھو کہ ہندوستانی پنجاب جہاں پہ آلو سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے ہندوستان میں، وہاں پر عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ٹرالی جس پر زرعی اجناس لادی ہوئی ہیں تو یہ منع ہے کہ پولیس اس کو روک نہیں سکتی. اور اگر ہمارے ہاں ایک اندازے کے مطابق کھیت سے مارکیٹ تک آلو کی ایک ٹرالی جاتی ہے اس سے کم و بیش 2000 روپیہ رشوت طلب کی جاتی ہے مختلف ناکوں پہ اور مختلف جگہوں پہ. تو نہ اگر دیں رشوت آلوؤں والے تو وہ مار کے آلو ڈال تم یہ دیکھو کہ ہندوستان میں ایک ٹیوب ویل چلانے والے کو فکس بل دینا پڑتا ہے 700 روپے، وہ جتنا مرضی ٹیوب ویل چلائے. اور ہمارے ہاں اگر آپ 3 گھنٹے کے لیے ٹیوب ویل چلاتے ہیں یا 3 گھنٹے ٹیوب ویل سے جو پانی نکلتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو 700 روپے دینا پڑتا ہے. اندازہ کرو گا یار. میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ کوئی آسے پاسے سے جو بتانے والے ہیں ظاہر ہے یہ جو حکمران بیٹھ کے یہ ایسی پالیسیاں بناتے ہیں یا آرڈر کرتے ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب نے اپنا حل اور ٹگے تو نہیں نہ رکھے ہوئے مگر وہ پوچھ تو سکتے ہیں نا اپنے ارد گرد سے کہ بھائی جی یہ حساب کتاب تو بتائیں آلو اتنے ریٹ کا کیوں بک رہا ہے، پتا تو کر لیں. اور میں ایک دم آرڈر کر دینا میرا خیال ہے اچھی بات نہیں. اور میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، یہ جو دونوں چیزیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ ان کے ریٹس بہت زیادہ فلکچویٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ریگولیٹ کرنے میں ناکام رہتی ہے. جس طرح گندم کے ریٹ فکس کر دیے اس طرح آلو کا ریٹ کیوں نہیں فکس کر دیا جاتا ہمیشہ کے لیے؟ پہلے اعلان کر دیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں نا آلو اور مرغی، یہ ہمارے جو دونوں شہر ہیں نا گجرانوالا اور اکاڑا، ان کے خلاف سازش ہے. اکاڑا تمہیں پتہ ہے آلو کا گڑھ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، بہت بڑی سازش ہے. اور میرا خیال ہے کہ دیکھو ایک بندے نے مجھے بات بتائی ہے کہ بھائی جی جو آلو ہوتا ہے نا یہ اس کا بیج یہ آلو ہی ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو دبا دیتے ہیں پھر اس کو نکالتے ہیں تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کو دبا دیتے ہیں اور بڑا ہوتا ہے. رہتا وہ بھی ہے، 2-3-4 دفعہ اس کو دبانا پڑتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ سٹور نہیں ہو سکتا آلو، اس کو تو نکال کے سٹور کر لیتے ہیں، بیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ آلو ہے.
اگر آپ نے وہ چھوٹا آلو یعنی بیج جو ہے وہ بھی سٹور نہیں کرنے دینا، آپ نے مارکیٹ میں پھینک دینا ہے، تو ذرا یہ تو کامن سینس سے استعمال کر کے سوچ لیں کہ اگلے سال پھر آلو آئے گا کہاں سے؟ اگر بیج بھی آپ کھا جائیں گے تو آلو کہاں سے آئے گا؟ چھاپے مارے جا رہے ہیں یار کولڈ سٹورز پہ، یعنی آلو کا بیج نکال کے بیچو۔ نہیں، اس میں میرا خیال ہے خود وزیر اعظم صاحب کو انیشیٹو لے کے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آلو کا اصل مسئلہ کیا ہے، بجائے اس بات کے کہ صرف ہم یہ رولا ڈالیں کہ اس کو 30 پہ لے کے آئیں گے صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے، یہ غلط بات نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عوام کا بھی نقصان ہے، یہ جو ان چیزوں کو ہم ریگولیٹ نہیں کرتے، بے شک وہ 1 سال اگر سستی چیز مل جاتی ہے عوام کو تو پھر عوام کا یہ نقصان ہے کہ ان کو اگلے 2 سال مہنگی بھی ملے گی۔ یہ عوام کا بھی، کاشتکار کا بھی فائدہ اسی میں کہ آپ قیمتوں میں اسٹیبلٹی لے کے آئیں، اس کو مینج کریں۔ ہاں جی، بجائے اس کے کہ صرف ہمیں بیانات سے عوام کو یا کاشتکار کو خوش کیا جائے یا ناراض کیا جائے، بیٹھ کے سارے ارد گرد کے جو لوازمات ہیں ان کو واضح کر کے اس کے بعد آرڈر جاری کیا۔ بالکل، ہاں جی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو فوری طور پہ قابو کر کے ڈسکس کر لینی چاہیے، ورنہ آگے رمضان کا مہینہ آنے والا، افطاری میں پکوڑے نہ ملے جی کو آلو والے تو جی کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس میں کاشتکار بیچارہ کیا کرے کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 35 لاکھ ٹن آلو پیدا ہوتا ہے، اور اس سال موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اس پیداوار میں 40% کمی واقع ہوئی ہے۔ آلو نے مہنگا ہونا ہی ہونا تھا۔ ظاہر ہے یہی ماری کر رہا ہوں نا کہ جی کے پکوڑوں کو بچا لینا چاہیے اب حکومت کو محنت کر کے، ورنہ یہ بیچارہ پھر رو یا تو انشاءاللہ رکھتا ہی اور کھول بھی لے گا، پھر اور کیا ہو سکتا ہے پکوڑوں کے بغیر، مگر مزہ یہ رکھٹ جاتا ہے پھر افطاری۔ یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، بجلی کے بلوں سے لاحق عوام کو شکایات پر بات کرنے کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک میٹر ریڈر اور ایک عام صارف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ غلط انٹروڈکشن کرا دیا۔ کیا ہو گیا؟ دیکھیں، آپ شکایات کی جو بات کر رہے ہیں، یہ شکایات تو ختم نہیں ہونی، ایک عوام کی شکایات اور ایک گھر میں بیوی کی شکایات، یہ تو ساری زندگی رہتی ہیں، یہ نہیں ختم ہوتی۔ عوام کو کس لیے بجلی کے بل سے شکایات ہے جبکہ ہم بہترین پیپر کے اوپر بل چھاپ کے بھیجتے ہیں؟ زیادہ ہوتا ہے، زیادہ کی وجہ سے شکایات نہیں اور کیا، گندی ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے شکایات۔ وہی بیوی والا صاحب، بیوی کو بھی زیادہ خرچے سے شکایات ہوتی، اچھا، تو اس لیے یہ شکایات ختم نہیں ہونی۔ عوام کو تو اب ہر بل سے شکایت ہے، بجلی کے بل سے ان کو شکایت ہے، گیس کے بل سے ان کو شکایت ہے، ٹیلی فون کے بل سے ان کو شکایت ہے، مال کے بل سے ان کو شکایت ہے، ان کو تو میرا خیال ہے آخر پہ چوہے کے بل سے بھی شکایت ہو جائے۔ حالانکہ چوہے بیچارے کے بل سے کیا شکایت ہو سکتی ہے، ظاہر ہے اس نے بل میں ہی رہنا ہے، اس کے لیے گورنمنٹ نے آشیانہ اسکیم تو بنائی، یا بیڈ یا ٹاؤن والا نے کوئی اپنا بلاگ تو نہیں نا چوہوں کے لیے اناؤنس کر۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ اور یار اسی بات کے لیے تو شاعر نے کہا ہے، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سوچ کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ اس شعر کی یہاں پہ تک بنتی ہے، اور یار تک بنے نہ بنے، ہم تک پہ یقین رکھتے ہیں، بلکہ تکے پہ یقین رکھتے ہیں، اسی لیے ہم بیل بھی تکے سے ہی بھیج دیتے ہیں جتنا ہوتا ہو۔ باسا بات ہوگی، صبر کریں ایک منٹ۔ اگر جنید صاحب آ کر آپ نے اسی کی بات سننی ہے تو عوام کو کس لیے بلایا ہے؟ یہاں احتجاج کرے، توڑ پھوڑ کرے، پھر آپ ہماری سنیں گے؟ ایکسکیوز می، آرام سے آپ بیٹھے پلیز۔ یہ آرام سے تو بیٹھوں، آپ اسی کی سنی جا رہے ہیں۔ یار یہ تو لڑنا ہی شروع ہو گیا بھائی جان، اب گرمیاں آ گئی ہیں، لوگوں کا، غریب عوام کا یہی لبو لہجہ ہوگا آپ لوگوں کے حوالے سے۔ یار آج تو لبو لہجے کا کوئی فائدہ ہو تو پھر لبو لہجہ یہ اختیار بھی کر لیں، اس لبو لہجے سے آپ پھر بجلی بنا لیں جناب۔ صبر کر یار، ایک منٹ، بجلی بھی بنا لیں گے۔ بہت اکا ہوا ہے بھائی، یہ تو بہت جنید صاحب، آپ کبھی میرے گھر چلیں، قسم اللہ کی میں آپ کو بتاؤں، صرف 2 بلب ہے اور ایک پنکھا جس کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو یوں کھڑا کر تو وہ واپس یوں آ جاتا ہے۔ یقین کرنا، اور بجلی کا بل آپ دیکھ لیں تو لگ رہا قذافی اسٹیڈیم میں جو رات کو میچ میں لائٹیں جلتی ہے اس کا کنیکشن میرے میٹر میں لگا رکھا۔ یہ بل دیکھیں آپ، کتنا آیا؟ دیکھ کتنا آیا؟ تو نے میٹر ہی میری پہنچ سے دور لگایا ہوا، اپنا قد دیکھ، میرے لیے تو میٹر کھٹے ہیں۔
25,859 रुपए इसका बिल। दो नहीं बल्ब बनता ना यार, दो ज्यादती है बल्ब ये एक वैसे। पंखा। नहीं तो ये जो कजाफी स्टेडियम की लाइटों की बात कर रहा है, इसको इतना नहीं पता उनका कितना बिल आता है। सिर्फ हमें इसने ना एक बात का वजन और वो तो उसने मुहावरतन कह दिया है, लेकिन उसकी बात का तो जवाब दो कि 2 बल्ब एक पंखा 25,000 रुपए आपके बिल। बच्चों की खैर हो, बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रहा था। नहीं तो इस तरह के लोगों ने तो अगले घरों को बिजली बेची भी होती है। इधर से बेच दी बिजली, घर में मेरे पूरी नहीं होती, इतनी सी तो बिजली है। बहुत अच्छे, बिजली पूरी नहीं होती, इतनी सी बिजली आती है। ये बिजली है, ये पानी है, हद हो गया तुम्हारे वाली। और बिजली का ये मतलब नहीं होता कि पीछे से जितनी आ रही है आगे जाई जाएगी। भाई जितनी देर आती है उतनी देर तो ये साथ वालों को दे सकते हैं। बहुत अच्छे, यकीन करना जुनेद साहब, पिछले महीने का भी बिल भरा है, वो भी 7 लाख के आ गया। यार ये भी हमारी टेंशन है। पहले बैंक में जाओ, स्टेटमेंट निकलवाओ, फिर दूसरी जगह जाओ, फिर चल। यार कहाँ तक इंसान चला जाए, बिजली नहीं आ रही तक क्या। अच्छा आप रिलैक्स तो करें बहुत ही प्लीज। तफा हुआ है, बहुत तफा हुआ है। और मुझे इस पे तरस तो नहीं आ रहा, क्यों? हादसा आ रहा है क्यों यार? यार। ये है तुक बनता इतना तड़पने का। तड़पने का क्या ओ भाई जाने दो खुदा के वास्ते, भाई, सिर्फ 2 बल्ब। इतना फर्क नहीं होता। मीटर रीडर को उठ के घरों में चला उठ जाएगा और जाके शिकायतें सुनता तो है। बिल क्यों इतना भेजा मेरे भाई? ओ भाई तुमने बिजली भरती है तो भेजा है। कहाँ से भरती है? ये जो पिछला बिल जो लाख की आ गया है, जाके दफ्तर में पता करे, हो सकता है इसने लेट जमा कराया हो। और वो पैसे मांगते हैं कौन है? दफ्तर वाले तुम्हारे। तो दे। कहाँ कहाँ पे? तुम्हें भी दें, तुम्हारे एक्सीएम को भी दें, तुम्हारे एसडीओ को भी दें। दफ्तर बिल जमा करवाने के लिए जाए तो दें, ठीक करवाने के लिए जाए तो दें। कहाँ का बेचारा गरीब आदमी पैसे दे? बिल्कुल जुनेद साहब, आप मेरे घर चल के तो देखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वापदा में सबसे अहम मैं हूँ। अब इतनी जगह पे ना दें पैसे, मेरे साथ मौकम का करे, मैं आगे खुद ही तकसीम वाह। जुनेद साहब आपको क्या क्या प्रॉब्लम अपनी बतावे। ये 25,000 का बिल ठीक कराने के लिए 25,000 और खर्चा होगा। और कहाँ तक जाऊं, यकीन मेरा तो कलेजा सड़ने लग गया। लो असल बात अखीर में बता रहा है। तुम इस तरह करो, देखो सत्तू लेके ना, सत्तू उसके अट्ठू बना लूं। और नहीं अट्ठू नहीं बनाने, अट्ठू बनाओगे फायदा नहीं होगा, कलेजा तो सड़ता रहेगा। सत्तू लेके उसमें डालो थोड़ी सी तोख मलंगे। अब तोख मलंगे रात को भिगो देना, कहीं सूखी डाल लो। भीजी हुई जो तोख मलंगी होती है फायदा उन्हीं का होता है। तोख मलंगे और सत्तू डाल के पानी में बीच में डालो शक्कर, रोज एक गिलास पियो। अगर कलेजा सड़ना बंद ना होगा तो फिर भाई जुनेद साहब, आपने मीटर रीडर बुलाया है या किसी हकीम को बुला लिया है? लो देखें जरा, एक उसकी प्रॉब्लम हल कर रहा हूँ, ऊपर से मुझे जुगते कर। नहीं देखिए, आप गलत बात कर रहे हैं ना। उनकी इतनी आमदनी है, जितना आपने बिल भेज दिया है, तो वो तड़पेंगे तो इसी तरह। अल्लाह आपके बच्चों की खैर करे। आप घर चल के देखे मेरे। यार खुदा का वास्ता, तुमने घर में चिकन मंचूरियन बनाया हुआ। चिकन मंचूरियन तुझसे कहा नहीं जाता, और किस मुंह से तू ये खावेगा चिकन मंचूरियन? नहीं तो बिल तुमसे दिया नहीं जाता तो क्यों बार बार कह रहे हो मेरे घर चल के? तुझे कौन लेके जा रहा? मैं तो जुनेद साहब को वो दिखाना देखा चाहता हुआ तेरा घर भी। ये मीटर रीडिंग के लिए मैं ही चाहता हूँ, मैं को अपने शिकंद को नहीं भेज देता। देखा हुआ तुम्हारा घर भी वही है ना, जिसके दरवाजे के आगे एक माई 4 पाई के ऊपर ही जनरल स्टोर खोल के बैठी हुई है। हाँ, एक दफा मैंने 4 पाई से उठाई है टाफी, बादुआएं देनी शुरू कर दी। कहती है कि ना तू बिल भेज देना, उधर टाफी चुकन दे ना मुरादा। मेरा तो दिल करता ताडे मीटर नु अग ला दिया। मैं क्या क्यों? अगो शेर सुना रही है, देखे जरा। कहती है जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दे। मेरा तो दिल चाहता है तुझे बाहर चौक में खड़ा करके तुझे आग लगा दूं मैं तो इतना तबाह फिर रहा हूं। जुनेद साहब, आप घर चल के देखे, सिर्फ यार 2 बल्ब, एक पक्का जिसकी गर्दन टूटी हुई है, और साथ वाला जो मेरे हमसाए हैं 2 एसी, उनके घर 1500 रुपए सिर्फ बिल, और मेरा बिल 25,000 रुपया। तुम बकवास कर रहे हो। उनके 2 एसी नहीं 3 एसी लगे हुए हैं। 2 तो उनके घर ठंडा करने वाले एसी लगे हुए हैं, एक उसका भरा एसी लगा हुआ है। अब समझ आ गया कि क्यों 1500 बिल आता है, कि तीसरा भाई एसी लगा हुआ है। नहीं यार, एसी की बात है, एसी हो डीसी हो, हमारी तरफ से लठा बेचने वाला हो, हमारी तरफ से कारखाने वाला हो, और भाई लेकिन जो हमारी बात सुन लेगा, समझ जाएगा, वही फायदे में रहेगा। ये नहीं समझ रहे तो खजल हो रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि ना समझोगे तो मिट जाओगे या मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों। जुनेद साहब, आप मेरे घर चले, 2 बल्ब, एक पक्का जिसकी यार चलो प्रोग्राम बंद करो, चलो यार बस कर दे यार, खुदा के वास्ते। छोटा सा वक्त, हमारे साथ रहिएगा।
आराम से आराम से आराम से, ठंडे हो जाएं, ठंडे हो जाएं। आपके सांस की आवाज बहुत जोर जोर से आ रही है, इस तरह जानवर लड़े तो आवाजें निकल। हम इंसान हैं, हमें प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। देखें, मैं आपका सारा मसला समझ गया हूँ। जुनेद साहब दिखाई तो देखे, मैं बिल के रोने रो रहा हूँ और वो हंसे जा रहा है। यार पागल बेवकूफ, हंस नहीं रहा। दानी साहब कीते सन तो सुकने पाए। इस तरह बदतमीजी नहीं करते किसी के साथ। देखो, मैं सारी बात समझ गया हूँ। आपके बिल के सारे मसाइल मैंने समझ लिए। आप मुझे बताएं, आपको इसकी कहां से समझ नहीं आती? जी समझ तो पहले तो ये है कि इस बिल की खातिर जुनेद साहब, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, आपसे करना चाहता हूं। सॉरी, मैंने आपको आप कहा कि मैंने इस बिल की खातिर इसको वॉच करने के वास्ते स्पेशल अपनी बीवी को 350 रुपए का कैलकुलेटर लेके दिया। अच्छा। एक मिनट जी, मैं आपको नोटिस दिलाना चाहता हूँ। इस बंदे ने अभी बताया था कि मेरे घर में 2 बल्ब और एक पंखा चल रहा है जिसकी गर्दन टूटी हुई है। 350 अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर के लिए था तो पहले तो 200-250 ला के उस पंखे की गर्दन तो ठीक करा दे। तो बिल को कौन समझेगा? कैलकुलेटर ले लिया ना। हाँ। चलो आप समझ लो, आती है समझ तो समझो। तो सब जुनेद साहब आप देखें, मेरे पुत्र और मेरी बेटिया, पहली बात तो ये है कि तू रंग ही गलत पाया है यार। इस रंग की गड्डी हमारे मोहल्ले में एक बंदे की थी, उसको बच्चों ने इतना छेड़ा था कि वो घर भी बेच गया हुआ है, गड्डी भी बेच गया। तेरे का मतलब अपना घर बेच दूं? 1 मिनट है जा। कितनी देर हो गई है मुझे नौकरी करते हुए? 28 साल। वो इस बिल की मैनू नहीं समझ आई, तू 350 के कैलकुलेटर ना समझ लेना। और बेवकूफ है, मैं तो अपने महकमे को कह रहा हूँ कि बिल के नीचे ये शेर भी लिख दें। कौन सा? सर खपाए न जमाने वाले, हम नहीं समझ में आने वाले। दिखाई की इंतहा है यार, हैरान कुछ है। हम अपना रो रहे, अपना रो रहे हैं। क्यों नहीं समझ आती? चक जैसा मुंह है, जैसे कोई बंदा चक नहीं मारेगा, मुझे यूं डर लगा रहता है। ये चक बजे ही ना, पड़कनी है ना। जुनेद साहब आप कभी मेरे घर चल के देखें, यकीन करना मैंने कभी टेलीविजन की शक्ल तक नहीं देखी, और मेरे घर में टेलीविजन है भी नहीं। और ये देखो फीस आ गई उसकी। बहुत अच्छे, झूठ बोला जी, इसके घर में टीवी है। कैसे? मैंने खुद चुनाव देखा है। इसकी दादी जो बाहर बैठी होती है मंजी डाके, और मैं कह जदों आओ यही नजर आती है, कहते यही नजर आती है कि मेरा सुल्तान दी हो रहा है। अगर तूने टीवी देखा ही नहीं तो तुझे कैसे पता है मेरा सुल्तान में हुरम जो है वो तुम्हारी दादी जैसी? जनाब वैसी बकवास कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। ओ यार, मैं कैसे बकवास कर रहा हूँ? बकवास तो तुमने पहनी हुई है। वो इतनी गर्मी में जामनू रंग, यार जामनू ऊपर से आने वाले हो गए और जामनू रंग की कमीज पहनी है। अच्छा, बात को इधर उधर ना लेके जा, जो मेन मस्कत की बात है वो तरह समझ जाओ। क्या मस्कत है? मस्कत भाई जी, मस्कत जी क्या है जी? जुनेद साहब मैंने इससे पूछा, भाई ये 25,000 का बिल क्यों आया? कहता जी तूने बिजली खर्च की होगी। सच का? और मैंने कहा मैं कौन सा घर में फिल्म चलाता हूँ भाई। नहीं चलाते भी होगे, तुम जैसे बंदे मोहल्ले के लड़कों को पैसे लेके तो फिल्म दिखाते भी है। और यार ये बात नहीं है। मुझे कहता जाके दफ्तर जा। भाई मैं गया हूँ दफ्तर, तो कल जी कंप्यूटर की मिस्टेक है। मैंने कहा यार अजीब कंप्यूटर की मिस्टेक है, 2500 के बिल को 25,000 बना दिया, 25 रुपए क्यों नहीं बनाता कंप्यूटर? असल में झगड़ा इसका कंप्यूटर का है। भाई अगर कंप्यूटर की कोई गलती है तो जाके बिल गेट्स को शिकायत लगाओ, मैं क्यों लगाती? तो कंप्यूटर आप लोगों का नहीं है? शाबाश, और मेरा नहीं है भाई, गवर्नमेंट का है। तो क्या तुम गवर्नमेंट के बंदे नहीं हो? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बीवी का बंदा हूँ। मैं उस भली मानस का बंदा हूँ जिसने आज तक मुझसे नहीं पूछा वे जीरी दे अबू है तो तुम मीटर हीटर है 2.5 लाख रुपया महीना कितों कमाऊंगा? देखा आपने 2.5 लाख रुपया महीना कमाता ही है। देखा आपने, असल से ये बीमारी है, इसे अपने 25,000 की तकलीफ नहीं है, मेरे 2,50,000 की तकलीफ है कि ये क्यों कमाते हैं। अब भाई किसने कहा था बीएड करके खजेलो, लग जाना था मीटर रीडर। अच्छा यार मेरी बात सुनो, ये 2.5 लाख रुपया फिक्स है, न कम न ज्यादा? नहीं चला साहब, वादा काटा भी हो जाता है, आगे सीजन आने वाला है, बढ़ भी जाते हैं, सीजन चला जाए तो काट भी जाते हैं। ये कमी बेशी तो फिर जिंदगी का हिस्सा है ना। क्या शायर ने कहा कि
گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ دیکھا کتنی ڈٹھائی سے بکواس کر رہا ہے۔ Oh my یہ God. میرا خیال ہے اس نے کو 4-5 دفعہ کہا کہ میں بکواس کر رہا ہوں، حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو علاقے کا ایس ایچ او ہے نا، وہ بھی مجھے یہ نہیں کہتا کہ یہ بکواس کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ فرما رہا ہے۔ یہ جو تم بار بار کہہ رہے ہو نا میں بکواس کر رہا ہوں، 25 ہے نا، اور 50 آئے گا یو اگلی یاری۔ چلے معاف کر دے یار، انسان ہے، خطا کا پتلا، غلطی ہو جاتی ہے۔ کر دیا معاف۔ چلو بس اتنا تو سمجھا دے بھائی، یہ کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھ، یہ نیلم جیلم، یہ کیا ہے؟ سب اس کے دھڑا دھڑ پیسے آ رہے ہیں۔ نیلم جیلم پروجیکٹ کے ہاں کیا ہے یہ؟ مجھے کیا پتا ہے، کو ہوں گی 2 بہنیں، مجھے کیا پتا ہے جنید صاحب، اسی کے بارے میں شاعر نے کہا ہے نا، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خال۔ بھائی یہ کون سا شعر کہاں فٹ کر رہے ہو؟ سر یہی تو وابڈا کی خوبی ہے، کہاں کا بل کہاں پہ فٹ، کہاں کا بل کہاں پہ فٹ، کارخانے کا گھر کو، گھر کا کارخانے کو۔ امیروں کا یہ غریبوں کو فٹ کر دیا اس 25,000 کا۔ سوچ، یقین کرنا 2 بلب 1 پکا گردن ٹوٹی، آپ میرے گھر چل کے تو دیکھیں یار جب پنکھے کی گردن ہی ٹوٹی ہے تو سانو کیوں کارخانے کو ڈاکٹر لے کے جا۔ ناظرین یہ تھا آج کا اسپیال، خوش رہے، خوش رکھے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔